کہتا تھا پاپا بھائی میاں جی یہ کر دیں، آج وہ بیچارہ مجبور ہے. اب آپ سوچیں اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی. یہ بچے جو میرے پاؤں پر چپڑ جاتے تھے 10 روپے کے چپس کے لیے روتے رہتے تھے 1-2 گھنٹے، آج مجھے انتظار کرنا پڑتا بیٹا آئے گا تو ڈاکٹر کے لے کے جائے گا. مجھے دیر ہو گئی تو وہ کھانے پہ انتظار کر رہے ہوں گے، بھوک لگی ہے لیکن کھانا کیسے کھائیں. بے بسی ہے، بے بسی ہے. آج اگر مجھے کچھ کہہ دے وہ اپنے بڑھاپے میں، دیکھیں ہم اس وقت تو نا میں ریشنل بھی ہوں ایموشنل بھی ہوں. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اسے ایموشنل ہوتا ہے، ریشنل نہیں ہوتا. پھر جب ہم واپس جاتے ہیں نا تو پھر ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، ریشنلٹی ختم ہونے لگتی ہے. پھر جذبات میں جو دل چاہے بول دیتے ہیں. میری والدہ لوگوں کی مغفرت فرمائے، میرے بچوں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیتی ہے. میں سوچتا ہوں ممی آپ مجھے ڈانٹ دیتی ہیں، یار بچے بیٹھے ہوئے یار، بہن بھتیجے بیٹھے ہوئے، بھانجی بیٹھی ہوئے، آپ اس سامنے مجھے ڈانٹ دیتی ہیں یار، دیکھیں تو صحیح. اور کس بات پہ ڈانٹ دیتی ہیں کہ میں نے صوفے سے اوپر پاؤں ان کے بستر پہ کیوں رکھ دی، نیچے ٹچ کیوں کیے میں نے بستر پہ. میں نے یار یہ کوئی ڈانٹنے کی بات ہے یار، اب سب نے ڈانٹ دیا آپ نے مجھے. وہ ڈانٹ دے دی تو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے. کون سا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ صوفے پہ بیٹھے، صوفے پہ بیٹھو، میرے بستر کو پاؤں تو لگا رہا ہوں. اب وہ ایموشنل ہے. تو جب کبر آتا ہے نا تو ہماری ریشنلٹی ختم ہو جاتی ہے، ایموشنل ہو جاتے ہیں ہم، فل ایموشنل ہو جاتے ہیں. تو جو چاہے کہتے ہیں، جو چاہے بول دیتے ہیں. جیسے بچہ ہمیں بول دیتا ہے نا آپ گندے. اس دن میں ناشتے بیٹھا ہوا تھا تو میری بیٹی میرے اور میری وائف کے بیچ میں بیٹھتی ہے، مجھے کہنے لگی بابا ماما مجھ سے محبت نہیں کرتی، میری ماما نہیں ہے. میں نے کیا کہہ رہی ہوں؟ بابا یہ میری ماما نہیں ہے. میں نے کہا یار کیوں؟ کہنے نہیں ہے مجھ سے محبت نہیں کرتی، شی ڈزنٹ لو می. میں نے کہا بیٹا وین یو ویک اپ ان دا مارننگ ہو ویکس یو اپ؟ ماما. میں نے بیٹا ہو میکس ملک فار یو؟ ماما. میں نے کہا بیٹا ہو برنگس نیو کلوتھس فار یو؟ ماما. میں نے کہا ہو میکس یو ڈو یور ہوم ورک؟ ماما. میں نے کہا ہو میکس براؤنیز فار یو؟ ماما. میں نے کہا اسٹل یو سے ماما ڈزنٹ لو می، دین ہو لوز یو میرا بیٹا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شی لوز می. تو اب آپ سوچیں اس شخص کی کیفیت. یہ کون مثال لے لیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے گاڑی دی ہوئی تھی، میں گاڑی چلاتا تھا، میرے پاس کرولا نئی گاڑی تھی، جس زمانے کی بھی تھی، اس زمانے کا نیا ماڈل تھا. کسی بھی وجہ سے وہ گاڑی مجھ سے چھن گئی، میں بینکرپٹ ہو گیا، میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری نوکری چلی گئی. آج میں بسوں میں بیٹھ کے لٹک کے جاتا ہوں. اب جب میں کسی گاڑی کو دیکھتا ہوں گا تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہوا تھا، کسی وجہ سے اللہ نہ کرے میرا ہاتھ کٹ گیا. کسی کا ہاتھ وہ بغیر ہاتھ کے پیدا ہوا نا وہ پھر سہ لیتا ہے. میں بچپن میں اپنے اسکول اپنے کالج بس میں جاتا تھا لٹک کے. اب میرے پاس گاڑی آ گئی تو میں اس گاڑی کی نعمت کا احساس نہیں کر سکتا اتنا جتنا اگر گاڑی ہوتی ہے اور آج مجھے بس میں جانا پڑتا. تو جو میرے والدین ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر تم ان کو کبر میں پاؤ، کبر میں، جب وہ مجبور ہیں، وہ تمہیں کچھ بھی کہتے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کرنا. وہ تمہیں ڈانٹ دیں، وہ تمہارے کسی احسان کو نہ مانے، وہ تمہاری کسی نیکی کو نہ مانے، وہ تمہاری ساری دنیا کے سامنے تمہاری برائیاں کر دیں، فلا تقل لہما اف. اور یہ سجیشن نہیں ہے، یہ کمانڈ ہے اللہ کی طرف سے، کمانڈ. فلا تقل لہما اف، اف بھی مت کرنا. اور یہ اف زبان سے بھی ہوتا ہے اور یہ اف ہمارے جیسچر سے بھی ہوتا ہے. یعنی آگے ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے وربل نان وربل، ان کی پریزنس میں ان کی ایبسنس میں سارے احکامات دی کیسے احسان کرنا ہے، کیسے سلوک کرنا ہے. فلا تقل لہما اف. ابھی موقع نہیں ہے ورنہ حدیث میں بھی کئی واقعات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا، ابھی ٹائم نہیں ہے. فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے تم نے کسی بھی طرح نہ آواز نکالنی ہے، نہ کوئی آنکھیں گھمانی ہے، نہ تمہاری ماتھے پہ بل آنے چاہیے، نہ تمہارا فیس کا رنگ چینج ہونا چاہیے، نہ تم وہاں مڑ جاؤ، ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے غلام کھڑا ہے آقا کے آگے. ولا تنہرہما، دیکھو جھڑکنا نہیں ان کو، وہ اب ایموشنل ہو گئے، وہ اب یہی باتیں کریں گے.
جب کبھی ان کو غصہ آئے گا نا، ہم کہتے ہیں نا کبھی، تو کہتے ہیں یار یہ تو ہے کون بھائی جو اتنی بدماشی کر رہا ہے، یار ہٹ یہاں سے، بھائی تم ہو کون، چھوڑوں گا نہیں، یوں کر دوں گا. تو کبھی کبھار ان کو اگر اپنا وہ ٹائم یاد آ جائے، وہ تمہیں ڈانٹ دیں اور بھول جائیں کہ اس وقت تم ہو جو ان کو دوائیاں لا کے دیتے ہو، اس وقت تم ہو جو ان کو کھانا کھلاتے ہو، اس وقت تم ہو جو کبھی ان کو کسی تقریب یا دوست میں جانا ہوتا ہے وہ تم سے کہتے ہیں بیٹا مجھے دوست کے پاس جانا ہے، لے چلو گے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو اس گھر کا مالک تھا، جس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، جس نے تمہیں کھانا کھلایا، جس نے تمہیں تعلیم دی، جس نے تمہاری گاڑی دلائی، جس نے تمہاری شادی کرائی. یہ وہ بیچارہ ریکویسٹ کر رہا ہے بیٹا دوست کے پاس لے چلو گے، مجھے ملنے کو دل چاہ رہا ہے. تو کبھی ولا تنہرہما، دیکھو دھتکارنا نہیں ان کو. ابا میں بزی ہوں، آپ ہر وقت مجھے کہتے رہتے ہیں، میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، کیا میں ان کو ٹائم نہ دوں؟ بس ہر وقت آپ کے ڈاکٹروں کے میں، آپ کی دوائیوں میں لگا رہا ہوں، سارا خرچہ آپ کے اوپر کر دوں تو بیوی بچوں کا کھلاؤں گا؟ آپ کو پتہ نہیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرو نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات نہیں کرنا. یاد رکھو کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں. اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو پالو اور تم جنت نہ حاصل کر سکو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اس شخص کے لیے. ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاؤ اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکو، آپ نے بد دعا کی اس شخص کے لیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب تم ان کے سامنے کھڑا ہوا کرو تو اپنے کندھوں کو جھکا لیا کرو. آپ نے پرندوں کو دیکھا جب وہ فلائٹ لیتے ہیں تو ان کے پردے، ان کے پر بند ہوتے ہیں کھلے ہوتے ہیں؟ کھلے ہوتے ہیں. اور جب وہ ڈاؤن ورڈ فلائٹ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتے ہیں. یہ جنا کہتے ہیں پروں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے کنایا، اشارہ استعمال کیا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پروں کو یعنی اپنے کندھوں کو جھکا لو. کس کے آگے جھکاؤ؟ وہ بادشاہ ہیں تم غلام ہو، وہ مالک ہیں تم ملازم ہو. ان کے آگے ایسے کھڑے ہوئے کرو، ایسے نہیں کھڑے ہوئے کرو، ایسے کھڑے ہوئے کرو. جی بابا کیا کرنا ہے بتائیں بابا، جی بابا، جی بابا، جی امی، جی امی. یہ نہیں جی امی بولے کیا بات ہے، آپ نے فون کیا تھا، آپ نے کہا تھا رات میں آ جانا، خیریت ہے، کوئی کام ہے؟ اور ایک ہے جی بیٹھ کے خاموش. وہ ایک ہی کہانی کو ہر روز سناتے ہیں آپ کو، آپ سنتے رہیے. جب ہم چھوٹے تھے وہ سناتے تھے، جب ہم چھوٹے تھے اور وہ بیچارے سنتے تھے. ہم بچے ہوتے ہیں ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں، ارے بھائی کر دوں گا نا یار، بیٹا لے آؤں گا، فکر نہ کرو. میسج کر رہے ہیں، پھر فون کر رہے ہیں، پھر یاد دلا رہے ہیں. اور وہ خوش ہوتے تھے میرا بچہ بول رہا ہے، میرا بچہ سوچ رہا ہے، میرے بچے کی میموری اچھی ہو گئی، اس کو یاد ہے اپنی بات. اور ہم چڑھ جاتے ہیں کہ بار بار بولتے ہیں کہ روز ایک کہانی سن سن کے تھک گیا ہوں یار، روز ہی بتاتے ہیں میرے بھائی نے یہ کر دیا، میرے چچا نے یہ کر دیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. میاں ہم تو یہ کرتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے. اور کہاں کیسے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلیل ہوتے ہوئے، جھکتے ہوئے جھکانے اپنے اپنے کندھوں کو، اپنے پروں کو، چوڑے نہیں ہونا. من الرحمہ، رحمت کے ساتھ. رحمت کیا ہے؟ معاف کر دو، درگزر کر دو، ان کی باتوں کو بھول جاؤ. یہ ماں باپ ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو غلام کی طرح کھڑے ہونا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم کر دے جیسے انہوں نے رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے. یہ دعا ہے جب آپ ان کے پیچھے ان کی زندگی میں یا ان کے مرنے کے بعد کرتے رہیں، اور یہ حق ہے ان کا کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. اچھا اب میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں نا، تو اس میں دو باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک بات تو ذہن میں آتی ہے شاید کہنے والا اس معاملے میں بہت اچھا ہے، تو یقین جانیے میں خود اس معاملے میں بہت کمزور ہوں، بہت کمزور ہوں. میرے جو بھائی ہیں نا وہ بازی لے جاتے ہیں مجھ سے، میں بہت پیچھے رہ جاتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر پاتا جو وہ کرتے ماشاءاللہ. میں بہت کمزور ہوں، مجھے آپ کوئی مت سمجھیے گا، میں کوئی بہت اچھا ہوں اس میں. اور دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں سنتے نا
تو ہم نیچے دیکھنے لگتے ہیں, ہمیں اوپر دیکھنا چاہیے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے دوسروں سے بازی لینے بہتر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اور میں کوئی اور آنسر ڈھونڈ رہا ہوں. اور جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں نا, ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. ہمیں اپنے والدین کے بارے میں سوچنا چاہیے, ہم کیسے ہیں ان کے ساتھ. ہم کیا سوچتے ہیں میرا بچہ کیسا ہے میرے ساتھ, چھوڑ دیں وہ کیسا ہے, اس پہ آتے ہیں بھی. ہم یہ سوچیں ہم کیسے اپنے والدین کے ساتھ. ہمیں اپنے بچوں کی فکر لگی ہے, دیکھو میری بات نہیں سن رہے, مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, میرا حق ادا نہیں کرتا, یہ میرا ادب نہیں کرتا, یہ میرے ساتھ آ کے نہیں بیٹھتا, بدتمیزی کرتا ہے, اس کو اچھا ہے بیٹھا ہے یہاں پہ سن لے گا کچھ, کم بخت. ہمیں اوپر دیکھنا ہے, یعنی ہمیں دیکھنا ہے ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں. چھوڑ دیں یہ کیسے ہیں, ان کی تو ابھی میں بتاتا ہوں یہ کیسے ہیں, ان کی ٹرن آئے گی. ابھی ہمارا مسئلہ ہے. حضرت کیا نام ہے ان کا, چلیں آپ نے جریج العابد کا واقعہ سنا ہوگا. جریج العابد, اچھا میں آپ کے سامنے اویس قرنی کا واقعہ رکھ رہا تھا. اویس قرنی رحمہ اللہ ایک تابعی تھے, اور تابعی کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں زندگی میں دیکھا ہوتا ہے, اور ان کی موت بھی ایمان کی حالت میں ہوئی ہوتی ہے. حضرت اویس قرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر, اگر کبھی تمہاری اویس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کرانا. اب عمر کون تھے؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر کون تھے؟ جس طریقے سے جس گلی میں عمر گزرے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا. عمر بن خطاب عشرہ مبشرہ, عمر فی الجنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر. ایک طرف مطلب حدیث میں آتا ہے کہ دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دخل مع ابی بکر و عمر, ہر جگہ داخل ہو تو ابو بکر عمر ساتھ ہیں, باہر نکلے تو ابو بکر عمر ساتھ ہیں, بیٹھے تو ابو بکر عمر ساتھ, ہر وقت ساتھ ہیں. امیر المومنین ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مغفرت, وہ آدمی کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے, ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اویس مل جائے تو دعا کرانا میں اللہ میری مغفرت کر دے. اویس قرن کا رہنے والا ہے. اب جب بھی قرن یعنی یمن سے لوگ آتے تو وہ پوچھتے بھائی تمہارے درمیان کوئی اویس ہے؟ نہیں کوئی اویس نہیں. کوئی اویس ہے؟ کوئی اویس نہیں, کیونکہ حج پہ لوگ آتے تھے. ایک دفعہ ایک قافلہ آیا, اس نے کہا جی تمہارے ساتھ اویس نام کا کوئی بندہ ہے؟ ہاں ہے. قرن سے؟ ہاں قرن سے. اس کو برس کی بیماری تھی؟ ہاں تھی. ختم ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. کہاں ہے وہ ہمارے جانوروں کے ساتھ, اونٹوں کے ساتھ بیٹھا ہے, وہاں سے حفاظت کر رہا ہے یا کہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اویس کے پاس پہنچ گئے. تم اویس ہو؟ ہاں اویس ہو. تم یمن سے ہو؟ یمن سے ہو. قرن سے ہو؟ قرن سے ہو. تمہیں برس کی بیماری تھی؟ ہاں بیماری تھی. بیماری ختم ہو گئی؟ ایک دینار جتنی رہ گئی؟ ہاں بیماری ختم ہو گئی, دینار جتنا نشان رہ گیا. تمہاری والدہ ہیں؟ ہاں میری والدہ. اویس میرے لیے دعا کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر تمہیں اویس مل جائے تو اس سے دعا کرا لینا. اویس تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں. اور وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں زندہ تھے, ان کی والدہ بیمار تھیں. وہ چاہتے تو والدہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاتے, صحابی بن جاتے. صحابی نہیں بنے, ماں کی خدمت کی کہ میری ماں کو میری ضرورت ہے, میں ماں کے پاس رہوں گا, اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں جاؤں گا. اور وہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی عمر بن خطاب سے کہہ رہے ہیں کہ اویس مل جائے تو دعا کر لینا, وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرنے والا ہے. یہ والدین کیا رتبہ اور مقام ہے, اور اللہ کے ہاں اس نیکی کی قبولیت ہے اور مرتبہ ہے.
تو لہٰذا ہم جب یہ باتیں سنیں تم اپنے بچوں کی طرف نہ دیکھیں، نہ سوچیں، آپ دیکھیں اپنی اور اپنے والدین کی طرف، کیا اگر وہ حیات ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور وہ حیات نہیں ہے تو بھی آپ ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. سب سے افضل کام ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے آپ صدقہ جاریہ یا صدقات کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، اور آپ جو نیکی کر رہے ہوں گے وہ آپ کے والدین کے لیے ہوگی، کیونکہ آپ ان کی کھیتی ہیں، آپ ان کا پھل ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسرا ریلیشن شپ ہے جو ایک امیجیٹ فیملی کے پاس ہوتا ہے. تیسرا ریلیشن شپ ہے پیرنٹنگ، کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. قرآن کریم میں سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کئی مقامات ایسے ہیں، تقریباً 5-6 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ عبادت یا احسان کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولاد کے ساتھ کتنی جگہ احسان کا ذکر کیا؟ نہیں، جیسے والدین کے ساتھ ہے نا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، تو اولاد کے ساتھ احسان کا کتنی دفعہ ذکر کیا؟ پھر کائے کو اتنی ٹینشن لیتے ہیں یار، ایک مصیبت ہے یار. بچے 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 بچے، بچہ ناراض ہو جائے گا، بچہ ایسا کر لے گا، بچہ برا مانے گا. ایک دفعہ بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ احسان کرو، ایک دفعہ بھی نہیں. کیا ذکر ہے؟ یہ مروا دیں گے تم کو. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو ایسا نہ ہو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے. لیکن ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہاں ہوتی ہے چائلڈ سینٹرک پیرنٹنگ. بس بچہ خوش ہو جائے، بچہ سپریم ہے، ماں باپ کی ایسی کم تیسی، ماں باپ گئے بھاڑ میں، ہم غلام ہیں وہ بادشاہ ہیں. تو میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے ساتھ احسان نہیں کرنا، آپ ان سے اچھا سلوک نہیں کرنا، آپ کی کمیونیکیشن کے ساتھ فیل ہونی چاہیے، ان کے کوئی حقوق، سب کچھ ہے، ابھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے اس سٹیٹس کو کلیئر کر لیں. سٹیٹس یہ ہے کہ بچوں کو فکر ہونی چاہیے ماں باپ خوش رہیں، یہ بچوں کو ٹینشن ہونی چاہیے. جو ٹینشن ہم نے لی ہوئی نا، ہمیں تو ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کو ٹینشن اس لیے لینی چاہیے کہ ان کی نجات اس میں ہے، ان کی جنت جہنم ماں باپ کے پاس ہے، انہوں نے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، ورنہ بہت اللہ کا سوال ہو جائے گا بہت بڑا. تو پہلے یہ سٹیٹس کلیئر ہو جائے کہ ماں باپ کہاں کھڑے ہیں، اولاد کہاں کھڑی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا اولاد کے ساتھ اچھا سلوک، کیا ان کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے. کیسے؟ سورۃ الکہف جمعے کے دن پڑھنا مسنون ہے. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 سٹوریز کا ذکر کیے ہیں، جن میں سے ایک سٹوری ہے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی. ٹھیک ہے جی. موسیٰ اور خضر ایک سفر پہ نکلتے اور ایک بستی میں پہنچتے. اس بستی میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جا کے پانی کھانا مانگتے تو بستی والے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انکار کر دیتے ہیں نہیں بھائی سوری، نتھنگ از فری ان دس ورلڈ، پیسہ دو کھانا کھا لو، منع کر دیتے. یعنی عرف یہ ہے کہ بھائی کوئی آپ کے مہمان آئے گا، مسافر آئے گا، اجنبی آئے گا، آپ اس کو سرو کریں گے، اس کو کھانا پینا تو پوچھیں گے نا، وہ بھی منع کر دیا. اتنی دیر میں خضر نے دیکھا کہ ایک مکان ہے جس کی دیوار گر رہی ہے. وہ آگے بڑھے، انہوں نے دیوار کو سیدھا کیا، مضبوط کیا اور سیٹ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو ہمیں کھانا پینا دینے کو تیار نہیں ہے، آپ نے ان کی دیوار بنا دی، کوئی اجرت تو لے لو ان سے، ایسے ہی کر دیا آپ نے یہ کام. تو پھر وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر ختم ہو گیا. اور پھر انہوں نے وہ جو 3 انسیڈنٹس ہوئے ان کے بارے میں ان کو بتایا کہ ہم معاملات تھے، ہم دیوار والے کی طرف آتے. تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو دیوار تھی نا جو میں نے بنائی تھی،
وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی. مکان